والصلاة والسلام على النبي الكريم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلی مجلس میں ہماری سورہ عبس مکمل ہوئی۔ ایک بات آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ کہی گئی کہ قرآن کریم کی جو آخر کی صورتیں ہیں ان سب میں بہت زیادہ لوگوں کو سمجھایا گیا ہے، اس میں نصیحت بہت زیادہ ہے، اور قرآن کریم جب نصیحت کرتا ہے تو وہ سب سے بڑی اور سب سے اہم جس بات پر فوکس کرتا ہے وہ یہ کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کو آدمی سب کچھ نہ سمجھے، اس کے لیے وہ موت کی سختی بھی سناتا ہے، اس کے لیے وہ قیامت کی ہولناکی کو سناتا ہے، اس کے لیے وہ پچھلی قوموں کے عذاب بھی سناتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا انداز ہے، اس لیے آخر کے پاروں کو نماز میں بار بار بھی پڑھا جاتا ہے کہ آدمی دن میں بار بار سنے بھی تو یاد تازہ ہو، رات کو بھی اور صبح بھی۔ رات کی نماز بھی جہری ہے، زور سے پڑھی جاتی ہے، اور فجر بھی زور سے پڑھی جاتی ہے، اور اس میں وہی آیات پڑھی جاتی ہے جس میں آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے، تاکہ آدمی دن کا سورج نکلتے ہی جب دنیا میں لگے تو اس کو سب کچھ نہ سمجھے کہ بس یہی میرا سب کچھ ہے۔ یہ حالت کافر کی ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ دنیا کی ظاہری ٹک ٹاک کو جانتے ہیں، انہیں آخرت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت کیا چیز ہے، اور یہ لائف کو انجوائے کرنے کی ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ کوئی مزے کی لائف نہیں ہے، یہاں کام کرنا ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو یہاں بہت ٹپ ٹاپ نظر آ رہی ہے نا، اور بہت زیادہ جو ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، بیسٹ ہمارا فیوچر ہے وغیرہ، قرآن کہہ رہے ہیں یہ کھیل اور تماشا ہے۔ ایک جھٹکے میں آدمی لاکھوں کا مالک ہوتا ہے، موت آتی سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ رہ نہیں جاتا ہے، مرتے اس کا نام تک مٹ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں میت اٹھاؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ آخرت، یہ قرآن کا نظریہ ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے جو وہ اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ یہ کھیل تماشے کی زندگی ہے، ٹیمپرری لوگوں کو موقع دیا گیا ہے کہ دیکھیں کیا کس طرح یہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ اور اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اصل زندگی، اصل مزہ آخرت کا ہے۔ قرآن بہت پیارے انداز میں کہہ رہا ہے لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ سمجھ لیں اتنی حقیقت، بس اتنی بات سمجھ جائیں کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، تو سب پھڈے وڈے سب ختم ہو جائیں گے، آدمی کی زندگی سیدھی ہو جائے گی۔ بہرحال تو یہ قرآن کریم کا انداز ہے، بار بار وہی صورتوں میں گھما پھرا کر قرآن لاتا ہے۔ آج کی ہماری یہ صورت ہے سورہ نازعات۔ یہ صورت بھی مکہ المکرمہ میں آخری زمانہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے، اس سے قریب کے زمانے میں نازل ہوئی۔ اس میں بھی قرآن کا فوکس اسی پر ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ تمہیں زندہ کر کے کھڑا کریں گے، اور آخرت آنے والی ہے، قیامت کا دن آئے گا۔ ویسے دیکھنے جائیں تو ہمارے اسلام کے 3 ایسے عقیدے ہیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، آدمی کی زندگی ٹھیک ہے، اور وہاں جھول پڑ گیا تو معاملہ ختم۔ اور ہمارے اسلام میں عقیدے کی بہت اہمیت ہے، عقیدے میں جھول ہے اور اعمال کمپلیٹ ہے، بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک تو اللہ کی ذات پر وحدانیت کا جو عقیدہ ہے ہمارا وہ ٹھیک ہونا چاہیے، ایک رسول کی ذات پر جو آدمی کو یقین اور بھروسے والا اور اس کی سچے ہونے کا یقین ہوتا ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور ایک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا۔ یہ 3 مین بنیادی عقیدے ہیں، یہ ٹھیک ہو گئے معاملہ پار ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی یہی قرآن سمجھا رہا ہے کہ آخرت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے، بالکل کنفرم بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کافی لوگ کیا کرتے تھے، عجیب و غریب سوال کر کے یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو نہیں سمجھ پڑتی، پاسبل نہیں لگتا ہے۔ کیا کہتے تھے کہ ایسا ہو ایسا لگتا نہیں۔ ایک آدمی آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر کیا کہتا ہے، ایک دم سڑی ہوئی ہڈی لے کر آتا ہے اور اسے جو ہے یوں مسلتا ہے،
اور پھر کہتا ہے کہ کیا اس کو دوبارہ اللہ زندہ کر دیں گے؟ اللہ تعجب سے کہہ رہے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ یہ ہمیں مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ یہ ہڈی یوں جو ہے سڑ گئی، یوں مسل کے کہہ رہا ہے کہ اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں تو اپنی پیدائش بھول گیا، منی کے نطفے سے جو چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ اللہ کون سا کاریگر ہے کائنات کا، کون سا تصویر بنانے والا مصور ہے جو پانی پر تصویر کھینچ کر بتا دے؟ ہے کوئی؟ اللہ کہہ رہے ہیں اپنی حقیقت کو دیکھو، تم کس طرح ہمارا انکار کرتے ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس نے اس کو پہلے پیدا کیا تھا وہ دوبارہ پیدا کر دے گا، کون سی بڑی بات ہے یہ بات؟ تو یہاں بھی قرآن نے وہی بات کہی کہ آگے ان کا قول نقل کیا ہے۔ یہ لوگ تعجب سے حضور سے کہتے ہیں ایسا کیسے ہو جائے گا، ہم مر گئے، سڑ گئے، ختم ہو گئے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ پاسبل نہیں ہے۔ اور پھر حضور کا مذاق اڑانے کے لیے، صحابہ کرام کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے، قرآن نے نقل کیا ہے کہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہ اگر چلو سپوز کر لو، مان لیتے ہیں کہ تم کہتے ہو اس کے مطابق ہم دوبارہ زندہ کیے گئے تو پھر تو ہمیں بہت گھاٹا ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم تو مانتے ہی نہیں، تو تیاری بھی نہیں کر رکھی ہے۔ اور یہ کوئی افسوس کے لیے نہیں کہتے تھے، حضور کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے۔ جیسے کوئی سیدھا سادہ آدمی ہو، راستے پر کھڑا ہو کر کہہ رہا یہ بازو پولیس کھڑے لیا مت جائیے، پکڑ لیں گے، لائسنس ہے گا تیرا، تو اب یہ مذاق اڑانا ہے، پولیس دیکھ کپڑا بگاڑ ڈالے گی، گاڑی لے لے گی، تو یہ مذاق اڑا رہے نوجوان کا بیچارے، اس کی بات ماننے والے نہیں، کسی خطرے کو قبول نہیں کر رہے ہوں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ چلو خوب مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع صورت میں وہ فرشتے جو روح قبض کرنے کے نظام پر لگے ہوئے ہیں ان کی پورے سسٹم کی قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ نے موت کے نظام سے قیامت کے آنے پر اللہ نے ثبوت دیا ہے کہ ہوگا۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ انسان کس چیز کا نام ہے؟ انسان باڈی کا نام نہیں ہے، انسان نام ہے روح کا۔ کس کا؟ روح کا۔ اور روح اللہ نے ازل سے پیدا کر رکھی ہے۔ جب عالم ارواح بنایا تھا نا، تبھی تمام ارواح کو پیدا کر کے اللہ نے سامنے کھڑا کیا تھا اور پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ ہو گیا سسٹم۔ اس کے بعد سب کو اسٹاک میں رکھا ہے اور ہر ایک کا ایک وقت مقرر رکھا ہے کہ یہ اسی وقت دنیا میں آئے۔ چنانچہ جب وقت آتا ہے تو پہلے نطفے سے اللہ جسم تیار کرتا ہے، اور جب وہ 4 مہینے کے قریب پہنچتا ہے تو پھر اللہ روح کو بھیجتے ہیں وہاں سے کھچا، فرشتے روح لے کر آتے ہیں اور اس جسم میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے نا کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو گئی کہ حمل ٹھہر گیا اور 4 مہینے نکل گئے ہیں، اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، شریعت اجازت نہیں رہی، اب تم اس کو گرا نہیں سکتے، کوئی حالت میں نہیں گرا سکتے، ڈاکٹر کچھ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اب روح بن چکی ہے، اندر جسم آ چکا ہے۔ اب یہ جسم آ گیا، اب پھر جب موت کا وقت آتا ہے، آدمی پلتا بڑھتا ہے، جیتا ہے، پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ اس روح کو واپس اسٹاک کر لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں اپنے پاس۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جب نظام چلا رہے ہیں کہ روح کو سنبھال کر رکھا ہے اور جسم نہیں تھا، پھر ہم نے منی کے نطفے سے جسم تیار کیا اور اس میں بھیج دیا، اب پھر واپس ہم نے کیا کر لیا، اس روح کو اپنے پاس بلا بھی لیا اور اس جسم کو کہاں پہنچا دیا؟ مٹی میں پہنچا دیا۔ تو کیا یہ پورا نظام ہم یوں بس بیکار کا کر رہے ہیں؟ دنیا کا بڑے سے بڑا عقل مند آدمی چھوٹا موٹا کام بیکار نہیں کرتا ہے، ہم تو عقل کے پیدا کرنے والے ہیں، ہم کیسے بیکار کا کام کریں گے؟ ہم یہ جو سسٹم چلا رہے ہیں نا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے، اس سے تمہیں انکار کرنے کی گنجائش نہیں۔ اور تمہیں جو لگتا ہے نا کہ پاسبل نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں آگے سمجھا رہے ہیں کیا پاسبل نہیں ہے۔ اللہ نے اس پوری صورت میں یہ سمجھایا ہے کہ آسمان کس نے پیدا کیا ہے؟ اچھا بتاؤ کہ آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے، تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے؟ ایک بالش کے ہو کہیں نظر نہیں آؤ گے آسمان میں؟ ہم نے یہ پورا آسمان اس طرح بنایا ہے کہ یہاں ذرہ برابر تم کوئی عیب نہیں نکال سکتے۔ اس پوری پھیلی ہوئی زمین کو دیکھ لو، اس کے خزانوں کو دیکھ لو، پوری کائنات کے جینے کا سسٹم اس زمین سے ہم چلا رہے ہیں، اس آسمان سے ہم چلا رہے ہیں، اس کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ آج تک کسی انسان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی اس اتنی بڑی مخلوق کو دیکھ کر۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَاغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ اللہ کہتے ہیں پورا سسٹم ہم نے بنا دیا اور تم منہ اٹھا کر یہ کہتے ہو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، ہماری طاقت اور قدرت تمہارے سامنے کھل کر ایسی آ چکی ہے کہ تم یہاں کی پاسبلٹی کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، سب ممکن ہے، بس ہم تمہیں پیدا کر کے رہیں گے، چھوڑنے والے نہیں ہے۔ یہ پوری بات اس اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سمجھائی ہے، اور پھر آخر میں جنت کے گروہ کی نشانیاں بتائی
کہ دیکھو جنت میں جائیں گے تو ان کی لائف میں 2 چیزیں ہوں گی، اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کی بھی لائف میں 2 چیزیں ہوں گی۔ جو جنت میں جانے والے ہیں ان کی لائف میں کیا چیز ہوگی؟ کہہ رہے ہیں یہ ہوگی کہ انہیں آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ہوگا۔ یہ اس کی مانیت اور عقیدہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کر رہا ہے ہمیشہ دل پر دستک ہو رہی ہے کہ مجھے اس کا حساب کتاب دینا ہے، آزاد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نامہ عمل دیا جائے گا نا تو جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا وہ جب میدان حشر میں بھاگتا دوڑتا پھرے گا نا خوشی کے مارے، تو وہ یہ کہہ رہا ہوگا انی ظننت انی ملاق حسابی، کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے ایک دن میرے اعمال کا حساب ملے گا اور مجھے ان حساب کو دیکھنا پڑے گا۔ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، فخر سے کہے گا لو لوگو، دیکھو لوگو، پڑھ لو میرا نامہ اعمال، میرا رزلٹ پڑھ لو، میں کامیاب ہو گیا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، خوشی خوشی اپنے گھر والے جنت اور حوروں میں چلا جائے گا۔ تو یہ ہے جنت والوں کی نشانی کہ دنیا میں آزاد نہیں جی رہے ہیں، ان کے جینے کے پیچھے کانسیپٹ ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے ایک مرتبہ کھڑا ہونا ہے۔ پھر اس مانیتا کا اثر کیا ہے؟ صرف مانیتا کافی نہیں ہے، اس کا اثر یہ ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس مانیتا کا اثر یہ ہے کہ کسی بھی گناہ کے کام کو انجام نہیں دے رہا ہے، جہاں دیکھا یہ گناہ ہے چھوڑ دیے۔ اور یہ مطلوب ہے ہمارے یہاں کیا ہے کہ مانیتا تو ہے لیکن وہ اتنی پاورفل نہیں ہے کہ ہمیں گناہ سے روک سکے۔ حالانکہ شریعت میں دونوں چیزیں چاہیے قاعدے کے اعتبار سے، مانیتا بھی ٹھیک چاہیے اور عمل بھی ٹھیک چاہیے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ یہ کہ ہماری مانیتا اچھی ہے، ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ بھائی ایک دن چلے جائیں گے انشاءاللہ اگر ایمان پر مرے تو، لیکن اللہ کے یہاں جو قانونی پروسیس ہے نا، پہلی مرتبہ جنت میں جانے کے لیے عقیدے بھی ٹھیک چاہیے، مانیتا بھی ٹھیک چاہیے، آپ کا پوائنٹ آف ویو لائف کا ایسا ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے پاس کر رکھا ہے، اور ساتھ میں آپ کے عمل بھی ٹھیک چاہیے اسی مانیتا کے مطابق۔ یہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ حفاظت کرے۔ ہاں اللہ کسی کو بخش دے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن قانون کے ساتھ زندگی چلتی ہے۔ قانون یہ ہے کہ اللہ ایمان عقیدہ بھی دیکھے گا، ایمان بھی دیکھے گا، اور ساتھ میں اعمال بھی دیکھے گا۔ اور جہنم میں جانے والی گاڑی کی نشانی کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت کو اگنور کر کے جی رہے ہیں۔ کس کو؟ آخرت۔ اور جو جی میں آیا اس کو جو ہے ہماری لائف ہماری چوائس کے نام پر سب کچھ کر رہے ہیں۔ بھائی ہم تو آزاد ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا ہے، ہماری جوانی کے جذبات ہے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ بھائی کوئی نہیں روک سکتا ہے، کر لو۔ اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑے دن کی مستی ہے، مرتے ہی سب مستی نکل جائے گی۔ تو یہ پورا مضمون ہے جو اللہ نے اس قرآن میں سمجھایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شروع سے اللہ تعالیٰ موت کے وقت کے جو فرشتے ہیں ان کا جو پورا سسٹم ہے اس کی قسم کھا کے کچھ باتیں کہہ رہے ہیں۔ پہلی آیت ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ قسم ہے ان کی جو کھینچ کر نکالتے ہیں، اور ان کی جو گرہ کو نرمی سے کھول دیتے ہیں، اور جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، اور ان کی جو تیزی سے لپکتے ہیں، اور جس کا حکم کیا جاتا ہے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ موت کے وقت جو فرشتوں کا پورا سسٹم ہے نا، اللہ ان کی قسم کھاتے ہیں۔ دیکھیے ان آیت کو سمجھنے کے لیے بات سمجھیے کہ ایک تو موت واقع ہوتی ہے کافر کی، اور ایک موت واقع ہوتی ہے مومن کی۔ کافر کی جب موت واقع ہوتی ہے نا تو اس وقت کی پوری سچویشن الگ ہوتی ہے۔ فرشتے اس وقت بہت خوفناک شکل میں آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ پہلے تو عذاب دینے والے فرشتے آتے ہیں، جہنم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں، اور بہت خوفناک انداز میں آ کر یوں دور بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو مین فرشتہ ہے نا، روح قبض کرنے والا، وہ آتا ہے، اور وہ بھی بڑی بھیانک شکل میں ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ موت کا سسٹم شروع ہوتا ہے نا تو اسی وقت کافر کو، ابھی تو دنیا ہے نا اس لیے ہمیں آخرت کے احوال معلوم ہوتے نہیں ہیں، لیکن 3 اسٹیپ ہے۔ ایک دنیا ہے، ایک برزخ ہے جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ قبر کا مطلب وہ نہیں کہ اندر دفن دی، بلکہ برزخ کی زندگی، یعنی دنیا جس طرح ایک عالم ہے اس طرح آخرت ایک عالم ہے، اور بیچ میں ایک عالم ہے، کون سا؟ برزخ۔ یہاں پہنچ کر بندے کو وہاں کی بہت ساری چیزیں معلوم ہونے لگتی ہے، اور کچھ کنیکشن اس کا
دنیا سے بھی رہتا ہے، مثلا کچھ پڑھ کے بخش دیا اس کو پتہ لگتا ہے، اس کی قبر پر گئے تو اس کو پتہ لگتا ہے کون آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کنیکشن یہاں رہتا ہے، بہت تھوڑا، اور وہاں بھی رہتا ہے۔ تو یہ کافر جب مرنے لگتا ہے نا تو اس کو اس جہاں کی سب چیزیں نظر آنے لگتی ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ اب مجھے سپاٹے پڑنے والے ہیں، عذاب ہوگا۔ اب وہ فرشتہ جیسے ہی آتا ہے نا تو کافر کو عذاب دکھنے کی وجہ سے اس کی روح دبک جاتی ہے جسم میں، نکلنا نہیں چاہتی، کسی بھی طرح وہ باہر نہیں آنا چاہتی، اس لیے اس کو پتہ ہے کہ عذاب ہوگا آگے۔ اب اس کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے؟ پورے جسم کے ایک ایک بال، ایک ایک عضو، ایک ایک ناخن کے نیچے سے اس کو یوں نکالا جاتا ہے، جیسے کوئی ٹیڑھی میڑھی چیز کسی چیز میں پھنسی ہو تو کیسے نکالتے ہیں، کانٹوں سے کوئی کپڑا نکالنا ہو، اس طرح اس کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ یا قرآن نے کہا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، بہت ہائی لیول کی لینگویج استعمال کی ہے قرآن نے، جیسے آدمی تیر کمان ہوتا ہے نا یوں تاک کے کھینچتا ہے کہ نہیں، وہ کتنا ٹیڑھا ہوگا، یہ ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے قرآن، کہہ رہا ہے یوں کھینچ کر ان کی روح نکالتے ہیں قرآن، بہت سخت حالت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو تکلیف ہوتی ہے روح کی ہوتی ہے، کس کی ہوتی ہے؟ باڈی کی نہیں، جس روح کو نکال کے لے جا رہے اس کی۔ لہذا جب کوئی کافر مر رہا ہو تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے ایسا پتہ لگے کہ اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ نہیں، بلکہ اس کی روح جس کو نکال کر لے جانا ہے نا وہ بہت زیادہ تکلیف میں رہتی ہے۔ ورنہ شیطان کو تو اتنی قدرت ہے کہ کافر مر رہا ہے تو اس کو جنت بھی دکھا سکتا ہے وہ، یعنی ایسا کریٹ کر سکتا ہے اس کے لیے، ایسا ماحول، ایسی اسکرین ایسی تیار کر سکتا ہے کہ اس کو کیا لگ رہا ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں خوشی خوشی، لیکن اس کی روح جب قبض ہونا شروع ہوگی نا وہ بہت سخت معاملہ ہوتا ہے۔ یہ موت کا معاملہ بہت گمبھیر ہے، ہم اس کو بہت کیسا سمجھتے ہیں، نارمل، اس وقت ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ اس وقت شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ پوری زندگی تو اس نے کیا کیا، بہکایا، اب جب دیکھ رہا ہے کہ یہ ایمان کے ساتھ جائے گا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے گا، تو وہاں تو وہ تو اپنے آخری درجے کی لاسٹ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، چانس ہوتا ہے کہ اس کو ختم کر دے، اس وقت تو بہت زور لگاتا ہے، بس اللہ حفاظت کرے۔ تو کافر کی روح اس طرح قبض کی جاتی ہے، اور جب ایک ایمان والے کی روح قبض ہوتی ہے تو، اور خاصتاً نیک لوگ جو اعلیٰ درجے کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے ایسے چہرے چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ آتے ہیں جیسے سورج چمکتا دمکتا ہے، آ کر یوں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، وہاں کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، بیٹھ گئے۔ پھر مین فرشتہ انٹر ہوتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ نفس چل اس رب کی طرف جو تجھے خوش کرنے والا ہے اور تو بھی اس سے خوش ہے۔ اب یہ اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ اللہ نے ان دونوں سچویشن کو یہاں دکھایا ہے کہ وہ کیسے قبض ہوتی ہے۔ کافر کی روح تو توڑ مڑوڑ کر زبردستی اندر سے نکالی جا رہی ہے، اور مومن کی روح کا معاملہ کیسا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے مشکیزیں ہوتے تھے نا پہلے، یا کوئی غبارے میں پانی رکھا ہو جی اور اس کو تھوڑا سا سوراخ کر دو، پانی کیسے فوراً باہر آ جائے گا، یا ہوا بھری ہوئی غبارے میں اس کی گھیرا کھول دو کیسے فوراً باہر نکل جائے گی۔ مومن کی روح شوق کے مارے یوں پلک کر باہر نکل جاتی ہے فوراً، اس کو کوئی تکلیف نہیں، اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں جنت کی طرف چلی جاؤں بھاگ کر، بہت خوشی ہوتی ہے اس کو۔ اس لیے مومن کیسا بھی ہو اس کے لیے موت بہت بڑی گفٹ ہے۔ اگر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے اس کے لیے موت سے بڑا کوئی تحفہ نہیں دنیا میں، موت سے بڑا۔ اس لیے جو آخرت کے سسٹم کو سمجھے ہوئے رہتے ہیں، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، انہیں طبعی غم تو ہوتا ہے کسی کے مرنے کا، لیکن ایک درجے کی خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارا یہ جو ریلیٹڈ تھا اب یہ دنیا کی تکلیف سے آزاد ہو گیا، اب اسے ہمیشہ کی راحت ملے گی۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ ہم نے ایسا سن رکھا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے روحیں جمعرات کے دن گھر آتی ہیں۔ میں نے اس سے ایسا کہا کہ دیکھو بھائی، یا تو وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو ایسا گانڈا آدمی نہیں ہے کہ یہاں گھومنے کے لیے آئے گا ایک مرتبہ، اور میں نے کہا جہنمی ہے تو فرشتے گانڈے نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں گے کہ تو جا گھوم کر آ، پکنک کر کے خوب مارتے، میں نے کہا کوئی موقع ہی نہیں ہے، دو ہی چانس ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اور دونوں سے کوئی واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جنہیں اللہ نے کردہ ختم کر دیا، وہ آ ہی نہیں سکتے دنیا میں واپس۔ بہرحال تو یہ موقع سے یاد ہے، تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، یہ کافر کی روح نکلی۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومن کی روح کو نکالتے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں جیسے نرمی سے گرا کھول دی ہو، اور وہ کیسے نکل جائے گی، ایسے نکل جائے گی۔ اب جب مومن کی روح جاری ہوتی ہے نا وہ ایک بارات ہوتی ہے، نارمل نہیں ہوتی، وہ ایک بارات ہوتی ہے، اور فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک ایمان والا جب مرتا ہے تو ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی روح سب سے پہلے میں بارگاہ میں لے کر جاؤں اللہ تعالیٰ کے یہاں، تو اللہ اس خوشی کو اور ان کے اس حال کو اللہ بیان کر رہے ہیں الفاظ میں، ہم تو دیکھ نہیں سکتے نا، تو ہمیں فیل کروا رہے اللہ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، کہ وہ لوگ ایسی خوشی کے ساتھ لے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسا سمجھو کوئی بندہ تیر رہا ہے۔ جب تیرتا ہے نا تو وہاں کوئی پہاڑ وہاڑ، کوئی روک ٹوک، ٹرافک کچھ نہیں ہوتا، دھنا دھن آدمی گاڑی کی چل رہی ہوتی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں،
والسابحات سبحا والسابقات سبقا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنت کی نعمتوں میں پہنچاؤ تو یہ تیزی کے ساتھ اس کو پورا کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. فالمدبرات امرا. پھر اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں. یعنی کہ مومن کو جنت تک پہنچاتے اور کافر کو عذاب تک پہنچاتے. کافر کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، وہیں سے اس کو پھینک کر مار دیا جاتا ہے. بھیج دو اس کو کہاں پر؟ پیچھے آیا تھا نا سجین میں. کہاں بھیجتے ہیں؟ سجین میں. اس کی اپنی تفصیل ہے. یہ اللہ پورا سسٹم بتا رہے ہیں. بس اس میں اللہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم روح کو سیف کر کے رکھتے ہیں. جیسے پہلے سیف تھی اس طرح اب بھی واپس ہم نے اس کو کیا کر لیا ہے؟ اپنے پاس بلا لیا. پہلے جسم نہیں تھا، ہم نے جسم منی کے نطفے سے پیدا کر کے اس روح کو دیا. اب جب یہ روح سیف ہے تو ہم دوبارہ بھی اس کو جسم دیں گے یہی والا. یہ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جسم ہمارا قبر میں رکھ دیا جاتا ہے. اس کی سب چیز ختم ہو جاتی ہے لیکن ایک خاص چیز اس کی وہ ہوتی ہے جو کبھی ختم ہوتی نہیں ہے. اسی کی بیس پر اللہ اس کو دوبارہ کھڑا کر دیں گے. چنانچہ قیامت کے دن جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا ایک خاص قسم کی بارش ہوگی اور تمام قبروں سے جسم اس طرح اگ آئیں گے جیسے پودا اگتا ہے نا بارش میں، اس طرح سب کھڑے ہو جائیں گے اور روحیں واپس اللہ تعالیٰ سب جسموں میں بھیج دیں گے. بہرحال اس ابتدا کی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے روح کا موت کا نظام چلانے والے جو فرشتے ہیں ان کی قسمیں کھا کر یہ بتایا ہے کہ ہم جب اس روح کو سیف کر رہے ہیں تو ہم یہ بیکار کام نہیں کر رہے ہیں. یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں دوبارہ تمہیں زندہ کرنا ہے. یہ ایک خاص بات تھی. انشاءاللہ آئندہ کی بات آگے چلے گی. اس کے بعد اللہ نے آگے قیامت کا حال سنایا. انشاءاللہ آئندہ کی بات.